گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگوں کو ایک مسئلہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات نماز عشاء کو جماعت سے ادا نہیں کرتے تو کیا وہ وتر کی نماز کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ سوال بہت سارے لوگوں کے من میں ہوتا ہے۔ آج اسی کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ جو حضرات نماز عشاء کو جماعت سے نہیں پڑھے، پہلے تو نماز عشاء کو جو ہے وہ جماعت سے ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اگر بالاتفاق آپ نماز عشاء کو جماعت سے نہیں پڑھے تو جب آپ آئے، اب نماز تراویح کی جماعت جو ہے نا شروع ہو چکی ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ پہلے تراویح پڑھیں جماعت کے ساتھ یا پہلے جو ہے نا آپ فرض ادا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ 4 رکعت نماز عشاء کی جو ہے وہ فرض ادا کریں گے آپ، یعنی تنہا اکیلے۔ جب آپ وہ فرض ادا کر لیں تو پھر آپ نماز تراویح کی جو ہے نا جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جب تراویح کی نماز میں آپ شریک ہو جائیں تو جتنی رکعتیں آپ کی تراویح کی چھوٹ گئی ہیں ان کو پھر آپ بعد میں ادا کر لیں۔ اب چونکہ آپ نے نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا تو اب آپ واجب الوتر کی جو نماز ہے وہ آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو تنہا پڑھنا ہے۔ عشاء اگر آپ نے تنہا پڑھی ہے تو وتر کی نماز بھی آپ کو تنہا ہی پڑھنا ہوگا۔ اب لیکن آپ نے عشاء کسی اور جگہ جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، آپ نے یہ امام کے پیچھے نہیں جس کے پیچھے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، یا جو اس مسجد میں جو امام جو ہے نا وتر پڑھا رہا ہے، تو اس مسجد میں آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی بلکہ کسی اور مقام پر آپ نے عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی، تراویح یہاں پڑھنے کے لیے آپ آ گئے، تو اب آپ تراویح بھی جو ہے نا جماعت سے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد نماز واجب الوتر کو بھی آپ جماعت سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے عشاء کسی اور مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی یا اسی مسجد میں کوئی اور جو ہے نا ایک جماعت ثانی کہیے یا بعد میں ایک جماعت ٹھہری تو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا عشاء کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو پھر آپ جو ہے وتر کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ جو ہے نا آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو المختصر حاصل کلام یہ ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی وہی جو ہے وتر کی نماز جو ہے جماعت سے پڑھ سکتا ہے، جس نے عشاء تنہا پڑھی وہ وتر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، اس کو تنہا ہی پڑھنا ہے۔ جس نے عشاء کی نماز کسی اور جماعت کے ساتھ پڑھی تو وہ وتر کی نماز کو جو ہے جماعت کے ساتھ اس امام کے پیچھے بھی پڑھ سکتا ہے جہاں پر وہ تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے۔ واللہ اعلم ورسول اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔